السلام علیکم، میں ہوں حامد ولید اور ہم آج کا ویلاگ بشریٰ بی بی، شہزاد اکبر اور اسی قسم کے جیسے ہاجرہ وہ سم تھنگ ہے، پانیزئی اور پھر مرزا جہلمی، ان سب کو اگر ملا کر ملغوبہ بنا دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں شامت تو عمران خان کی آئی ہوئی ہے۔ ان سب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ثانوی کردار ہیں، اور یہ وہ کردار ہیں جو دراصل ایک لیڈ کریکٹر، وہ کریکٹر تھا عمران خان کا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ کریکٹرز ہیں جو کہ 2017-18 سے کم از کم ایکسپوز ہو چکے تھے کہ دے آر ماں سوائے پانیزئی کہ میرے خیال شی واز ناٹ ریلیونٹ، اگرچہ اور کچھ ایسے کریکٹرز ہیں جو تھے، لیکن یہ تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بشریٰ بی بی کے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا ہے، اور وہاں پر جو دینی اور مذہبی حلقوں کے لوگوں نے اپنا پروٹیسٹ کیا کہ انہوں نے کس طرح سے عدت کے دوران نکاح کر لیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ جو کچھ خاور ماں نکاح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایون جب کہ وہ ان کی بھی اہلیہ تھیں تو عمران خان ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے تو انتہائی نازیبا ہیں، اور کبھی اس طرح سے کھل کر سوسائٹی میں باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان جس نے گالم گلوچ اور تو توکار کی ایک بحث اس ملک میں شروع کی تھی، لوگوں کو اکسایا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ نوجوان اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جناب جب آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کو آپ گالیاں نکالتے ہیں، کسی کا آپ واٹ لگاتے ہیں، تو یہ بشریٰ بی بی کے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے مجھے احسن اقبال یاد آتے ہیں۔ احسن اقبال جن کے اوپر گولی چلا دی گئی تھی، اور وہ اس وقت آپ کو معلوم ہے نا ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کا اوتھ تھا پارلیمنٹیرینز کا، اس کے اندر تبدیلی کی باتیں ہوئی تھیں، اور اس کے باوجود کہ تب شفقت محمود بھی اس کمیٹی میں تھے لیکن انہیں کچھ نہیں کہا گیا، اور سارے کا سارا نزلہ جو ہے پی ایم ایل این پہ گرایا گیا تھا۔ اور اب عدت کا معاملہ ہو، اب مرزا جہلمی کا معاملہ ہو، شہزاد اکبر جن کے اوپر لنڈن میں اب تیزاب پھینکا گیا ہے، اور اسی طرح سے پھر اور پانیزئی جس قسم کے وہ انکشافات کر رہی ہیں اور جو باتیں بتا رہی ہیں، تو ان سب کا مرکز و محور اور ان سب کا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان کو ایکسپوز کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ایک ایسا پروپیگنڈا تسلسل کے ساتھ ہوا 2018 سے 2020 تک کہ اگر کوئی اس کی پرسنل ایسی چیزیں سامنے آتی تھیں کہ جو کہ اخلاق سے گری ہوئی ہوں، یا جس طرح سے وہ شادی کر کے انہوں نے ریحام خان کو طلاق دے دی، جس طرح سے انہوں نے ایک پیرنی کو طلاق دلوا کر ان سے نکاح کر لیا، جس طرح سے جمائمہ خان چلی گئی تھی، تو جب یہ ایسی بات ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اور وہ پرسنل میٹر تو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات کہہ کر پی ٹی آئی کے جو حلقے تھے وہ اس بات کو رد کر دیتے تھے کہ عمران خان غیر اخلاقی جن حرکتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں وہ ایک لیڈر کے شائن شان اور اس کو زیب نہیں دیتی ہے، اور اس کے اوپر اگر گفتگو ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک پبلک فگر ہیں اور عوام ان کے اچھے اور برے ہر کام پر نظر رکھتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا بریگیڈ نے اور پھر ان کے پیچھے جو جنرل فیض حمید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا کہ عمران خان کے جو گناہ تھے وہ اس کے ثواب بن گئے تھے، اور جو دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کے ثواب تھے وہ ان کے گناہ شمار ہونے لگے تھے۔ یعنی ایک سکرین ایج اور ایک پروپیگنڈا کے جتنے بھی ٹولز آپ کو، جتنی بھی ٹیکنیکس دنیا میں کارگر ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کہ سوشل میڈیا کے پیچھے تھا، جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو جو ان کے ایکٹیوسٹ تھے ان کے پیچھے تھا، ان سب نے مل کر جھوٹ کو سچ بنایا ہوا تھا اور سچ کو جھوٹ ڈکلیئر کر دیتے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک حمزہ عباسی ایکٹر ہوتے تھے، اور جس زمانے میں ریحام خان کی کتاب آئی تو انہیں فیلڈ کیا گیا، اور انہوں نے حامد میر کے شو میں آ کر کہا کہ میں اس پر اتنی بات کروں گا کہ لوگ اس کا نوٹس لینا بند کر دیں گے، اور یہ کہنے لگا میری اسٹریٹجی ہے۔ تو ان کی اسٹریٹجی نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی کی اور ان کے پیچھے جو لوگ موجود تھے ان کی اسٹریٹجی تھی کہ آپ اپنے جیسے آپ کو معلوم ہے بشریٰ بی بی نے وہ جو ان کے سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے ان کو کیا کہا تھا، ارسلان بیٹا ان کو غداری کے ساتھ جوڑ دو، جو عمران خان کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے وہ غدار وطن، وہ غدار عمران تصور کیا جائے، اور پھر اس کی وہ شامت آتی تھی کہ الامان و الحفیظ۔ تو اب عمران خان سے متعلق یہ تمام لوگوں
کو دراصل جو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، جو یہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور صرف عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں بلکہ عمران خان نے ان کے توسط سے وہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام کیے ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ جب جب بشرا بی بی کی گاڑی باہر نکلے گی، تب اگر مذہبی حلقوں کے لوگ آ کر پروٹیسٹ کریں گے، ہو سکتا ہے زمان پاک پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے بنی گالہ پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے کہ مطالبے کی صورت میں یہ بات سامنے آئے کہ ان کو سزا دی جائے کہ انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا تھا۔ تو اس سارے کانٹیکس میں دراصل عمران خان وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے آج کل ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کچھ بھی ٹیلی ویژن سکرینوں پر دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اور وہ سوشل میڈیا کی بھی صرف ان سائٹس کو زیادہ دلچسپی سے دیکھتے ہیں جہاں پر عمران خان کے حق میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو دراصل وہ یوں کہہ لیجیے ایک فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں، یہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے بارے میں اگر وہ غلط بات نہیں سنیں گے، پروپیگنڈا نہیں سنیں گے، تو عمران خان اس سے بچ جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ جو عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، بالآخر ان تمام حلقوں کی، ان تمام ووٹرز سپورٹرز کی آنکھ تب کھلنی ہے جب عمران خان اس حوالے سے سزاوار تصور کیے جائیں گے اور ان کی سزا ڈکلیئر ہو جائے گی۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ 1977 کا جو انتخاب تھا وہ بظاہر ریگنگ کی بات تھی، لیکن اس کے اوپر جس طرح سے اپوزیشن کی پارٹیوں نے احتجاج کیا، 9 ستاروں کی کیمپین بنائی، قومی اتحاد کی کیمپین بنائی، وہ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کے زوال کا سبب بن گئی تھی۔ اور حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو تب تک بلا شرکت غیر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تھے۔ عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مقبول ترین ہیں اور وہ 90% ووٹ انہی کو پڑے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ نواز شریف کی جانب سے جو جلسہ ہوا ہے اور جس قسم کا بھرپور جلسہ ہوا، یقین جانیے کہ ہم 2011 کے عمران خان کے جلسے میں بھی گئے تھے اور وہاں پر جو منظر دیکھے تھے، ایسا نہیں تھا کہ پورا مینار پاکستان بھرا ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ مینار پاکستان کے باہر لوگ ٹولیوں کی شکل میں گھوم رہے تھے اور ایک جم غفیر تھا جو کہ دراصل ابھی صرف پنڈال کی طرف آ رہا تھا کہ جب نواز شریف کی سپیچ ختم ہو گئی تھی۔ تو اس کانٹیکس میں عمران خان کے جلسے کا اور اس کے جو اوورال مومنٹم ویسا نہیں تھا، لیکن میڈیا کے اوپر ایسا پروپیگنڈا کیا گیا اور اس طرح سے ثابت کیا گیا گویا کہ وہ بہت بڑا جلسہ تھا اور پاکستان کی تاریخ میں ویسا جلسہ ہی کبھی نہیں ہوا، جو سراسر جھوٹ تھا۔ اور وہ بالکل ویسا ہی جھوٹ تھا جس طرح سے جب عمران خان لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے، جب انہوں نے جا کر 126 دن کا دھرنا دیا تھا، تو اس سے پہلے اسد عمر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ مال روڈ کے اوپر 1 لاکھ موٹر سائیکل سوار عمران خان کے اس کاروان کا، اس احتجاجی دھرنے کے لیے چلنے والے جلوس کے ہراول دستے کے طور پر آگے چلیں گے، اور وہاں پر 1 لاکھ یا 1000 موٹر سائیکل بھی موقع پر نہیں تھا۔ اور پھر جب عمران خان کا وہ جلوس، وہ لانگ مارچ، وہ کنٹینر گجرانوالہ پہنچا تھا، تو وہاں ان کی جو آؤ بھگت ہوئی تھی، جس طرح سے جوتوں سے، ڈنڈوں سے اور پتھروں سے ان کے کنٹینر کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اور جس افراتفری کے عالم میں ان کو کنٹینر سے نکال کر پراڈو میں شفٹ کیا گیا تھا، اور جو شیخ رشید تھے وہ بھی، تو ان دونوں سے کہا گیا تھا کہ بس آپ ایک دفعہ اسلام آباد پہنچ جائیں ڈی چوک میں، باقی کام چھوڑیں کہ آپ کے خلاف کیا ہوا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں عمران خان کی مقبولیت صرف وی لاگس میں ہے، صرف سوشل میڈیا پر ہے، صرف سکرینوں کے اوپر ہے، اور اب وہ فورسز جن کو عمران خان پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ناکوں چنے چبوا رہے تھے اور جن کے راستے کی دیوار بنے ہوئے تھے، روڑے اٹکا رہے تھے، اب وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارا کچھ جو کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ مل کر مخالفین کو زچ کرنے کے لیے، مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے کرتی رہی ہے، اب وہ سارے کا سارا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان جو گڑھا اپنے مخالفین کے لیے کھودتے جا رہے تھے، بالآخر ان کا اپنا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا، اور وہ پتھر 9 مئی کا پتھر تھا، اس سے وہ ٹکرا کر اس گڑھے میں جا گرے ہیں، اور اب وہاں سے ان کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور بشرا بی بی ہوں، علیمہ خان ہوں، یا پھر کوئی اور ہو، جو کوئی انہیں بچانے کے لیے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتا ہے،
وہ اسے اپنے ساتھ گڑھے میں کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ عمران خان کی اس وقت بن چکی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مثلا نواز شریف جب سیالکوٹ میں تقریر کر رہے تھے، کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے خواجہ آصف کے گھر میں، تو ایک ینگسٹر بچی جو کہ پی ٹی آئی سے غیر معمولی طور پر متعلق ہو چکی ہے، اوڑھنا بچھونا اس کا پی ٹی آئی عمران خان ہے، وہ اپنے آپ کو لڑکی تصور کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی فدائین بنی ہوئی ہے۔ اگر اسے تھوڑا سا آپ مینٹلی ٹرین کریں تو وہ تو عمران خان کے لیے خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میں نے اس کے منہ سے جملہ سنا کہ نواز شریف تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں بچو، 2 مہینے میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو جو اس ایک فینٹیسی میں رہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ بس الیکشن ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو دراصل آج کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ ان لوگوں کو اس قدر سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کے ذریعے یقین دلا دیا گیا ہے کہ عمران خان ہی جیتے گا، کہ کل کو اگر جینون انتخابات کے نتیجے میں عمران خان ہارتا ہے تو بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو میں بار بار آپ سے ان دنوں عرض کر رہا ہوں کہ انتخابات کو 8 مئی کے انتخابات کو متنازع بنا کر 77 جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ میڈیا ہاؤسز بھی انوالو ہیں، اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی انوالو ہیں، لیکن وہ جو ہیں کہ جنہوں نے ماحول کو بچاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے بھی کوئی کچے چنے نہیں کھائے ہوئے، اور وہ انشاءاللہ پاکستان کو اس بے یقینی سے اور اس معاشی دلدل سے نکالیں گے۔ اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کے ذریعے ایک جھوٹ موٹ کا پتلا نما لیڈر کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کا انجام بالآخر ہوگا۔ پہلے ہی اپسوس پاکستان نے جو سروے کیا ہے تازہ ترین، اس کے مطابق 10% لوگ پچھلے سروے کے مقابلے میں، جو کہ پچھلی سمائی کا سروے ہوگا، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ پاکستان رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ گویا کہ اگر پچھلی دفعہ 98% لوگ یہ سمجھتے تھے، تو جو نیا سروے ہوا اس کے مطابق 88% لوگوں کا یہ خیال رہ گیا۔ 10% اس میں سے ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس میں سے اکثریت ان کی ہے جو کہ 45 سے 50 کے لگ بھگ پیٹے میں لوگ ہیں، گویا جو سیریس طبقہ ہے۔ نوجوانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور مردوں کی تعداد زیادہ ہے خواتین کے مقابلے میں۔ خواتین ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے اکثر لکھا کرتا تھا اپنے کالموں میں کہ بھئی پاکستان کے اندر جو انتخابات کے دوران یہ فیصلہ کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے برادری کے بڑے کرتے تھے، نہ بچے کرتے تھے نہ خواتین کرتی تھی۔ یہ تو 2018 کے انتخابات تھے کہ بچوں نے اور گھر کی خواتین نے گھر کے مردوں کو مجبور کر دیا، کیونکہ مرد نہیں چاہتے تھے، لیکن دوسری جانب ایک سٹرونگ سمیئر کیمپین چلائی گئی تھی نواز شریف کے خلاف، اور انہیں ایک برائی کا، خطا کا، گناہوں کا پتلا بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اور وہ ایک طرف وہ پروپیگنڈا تھا، اور دوسری طرف بچے اور گھریلو خواتین تھیں جنہوں نے بڑوں سے یہ غلط فیصلہ کروایا تھا۔ لیکن مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ بہت شکریہ۔